بس انشاءاللہ تھوڑی دیر چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ وہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے، دعا کریں گے۔ سب سے پہلے میں مشکور ہاں اپنے موثر اپنے مربی حضرت حاجی محمد اکرم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جنہوں نے توسط نال تہاڈے نال ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے تمام اس سے قبولی کے جتنے بھی بڑے حاجی برادران، اکیلے کا نام لمحہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حاجی رفیق صاحب بیٹھے ہوئے، حاجی شریف صاحب جو گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے قبر الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی فضل علی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان تمام جنہوں نے اس گلشن کو آباد کرنے واسطے دن رات گلشن کی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اس صدقہ جاریہ بنائے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طرح جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں، حاجی سعید بردانی صاحب، حاجی نواز جٹ صاحب اور دیگر حاجی برادران، اللہ تبارک و تعالیٰ محترم بالخصوص حضرت حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ محب علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت قبول مقبول فرمائے۔ میں نے بس یہ شکریہ ادا کرنے واسطے حاضر ہوا۔ بہرحال آؤ ان کو بات عرض کریے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا مل بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ الحمدللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
واللہ 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 ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی انشاءاللہ، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، اللہ حمدہ سلامہ مختصر حمدہ سلامہ کبریائی تے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل حاکم سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین خواجہ قدر و حنین سرور کونین ساقی کوثر احمد مصطفیٰ امام اعظم جناب اعظم سید اعظم مرشد اعظم اعلیٰ حضرت، ایک ہی اعلیٰ حضرت ہے اور کوئی ذات اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستوں عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سڑا مل بیٹھنا میرا سنانا احباب کا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ کے جلیلہ رفیع کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ یہ پیارو جانتے ہو محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا ہے، محرم الحرام کے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، مہینہ بچو تمام تر مہینہ بچو اے محرم الحرام والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اکرام والا عزت والا حرمت والا بنایا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ذکر اذکار کرنا چاہیے ہے، کثرت نال اللہ کو دعاواں کرنی چاہیے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ذکر اذکار کر کے شکر ادا کرنا چاہیے ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنی ہے محرم الحرام کے مہینے کے حوالے نال انشاءاللہ ایک دو باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی جو تے انشاءاللہ روشنی ڈال کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے نال بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، اس وقت یہودی روزہ رکھا کرتے سن 10 محرم الحرام کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں نے مخالفت کر دی ہے، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، بہرحال 10 محرم الحرام کا روزہ بہت فضیلت والا، اور اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جڑا بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام نے اس قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک کے روزے نالوں بعد، رمضان المبارک کے روزے تو بعد نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اس طرح ایک اور بات معلومات چلتی ہے محرم الحرام شروع ہونے کے بعد اللہ اکبر
جو سب تو بڑا واقعہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر رونما ہویا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے نال بھی ایک دو بات عرض کریں گے. نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائیاں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں. جڑا بندہ حسین نال پیار کرتا ہے اللہ اس بندے نال پیار اور محبت کرتا ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے اور بھی احادیث مبارکہ فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے نال محبت کرتا ہے انہوں چاہیے ہے کہ حسن اور حسین نال محبت کرے. اور اللہ کو دعا بھی فرمائی ہے یا اللہ جڑا بندہ حسن اور حسین نال محبت کرے یا اللہ تو بھی اس بندے نال محبت اور پیار اور محبت کر. نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. محرم الحرام کے حوالے نال بات کریے تو میرا ویر محرم الحرام کے حوالے نال اسی طرح کی باتیں ہیں جس طرح اللہ اکبر دوسرے مہینے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال جو بات میں عرض کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حسرت تمام تر صحابہ کرام اول تو لے کر کے آخر تک پہلے صحابی کو لے کر کے آخر تک اللہ کی قسم ہے سارے صحابہ اعلیٰ گئے سارے صحابہ افضل گئے اور سارے صحابہ جنتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے ہمیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ذرا ایک بار کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. بڑی لائی عظمت صحابہ سے بات ختم کریے بھائی. اللہ اکبر میرا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام دے دیوانے پروانے مستانے حضور علیہ السلام دے خوددار وفادار چوکیدار نبی علیہ السلام دے نال چلن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کنجم میرے صحابہ ستارے نہیں مانند گئے میرے صحابہ ستارے نہیں مانند گئے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کیا کرو میرے صحابہ کو مندا نہ بولیا کرو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام لے کر کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے اے سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ کے نام راضی نے رب نام راضی ہو گئے. اللہ اکبر. میرا بھی حضرت ابو بکر میں پڑھا والذین معه والذین معه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ اکبر. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ چار الفاظ ہیں انہاں دی انشاءاللہ مختصر دے انداز کے اندر تفسیر کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا. سب تو پہلے اللہ اکبر فرمایا اللہ نے فرمایا والذین معه سمجھنے والے آواز سے ہے میرا بھی سمجھو بات کو. فرمایا والذین معه اے میرا محبوب پیغمبر جن جیو میرا لال پیغمبر جوانیاں مانے میرا پاک پیغمبر ساری دنیا دا خلاصہ تے تتمہ میرا پاک پیغمبر اے میرا محبوب پیغمبر والذین معه اے تہاڈے نال چلن والے اے تہاڈے نال رہن والے او کون لوگ سن
میرا پیر کون لوگ سن؟ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی زبان چپ نہ رہے رضی اللہ تعالیٰ، میرا پیر نبات پاس مستیاں کا نام اس میں گرامی ہے کرتے بولیا کر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، والذین معه والذین معه، تمہارا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گئے، اللہ اکبر، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے قدمہ دے اندر تشریف رکھے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں ہوئیں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی، ستارے آسمان کے چھائے ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام عرض کر دیا گئے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اے ستارے آسمان تے جگمگا رہے گئے، اے ستارے ٹمٹما رہے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ستارے کی تعداد کتنی ہوئے گی، کیا تعداد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ان ستارے کی تعداد اللہ تعداد ہے، ستارے کی تعداد اللہ دے سوا کسی نو علم نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوا ان ستارے کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، تو حضور علیہ السلام کو دوبارہ عرض کر دیا گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ اکبر، اس طرح جس طرح ستارے کی تعداد لا تعداد ہے، آیا کہ تمہاری امت بھی جو تمہارے صحابہ بھی جو کوئی بندہ ایسا بھی گئے میری نیکیاں دی تعداد نہ ستارے نہ زیادہ ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر انسان گئے کہ جن نیکیاں دی تعداد نہ ستارے نہ زیادہ گئے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئیں، مہر بلند ہو گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا گئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ اکبر، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو گئی ہے، چپ ہو گئی ہے، مہر بلند ہو گئی ہے، جی اللہ کے پاک پیغمبر، جس وقت میں سوال کیتا اسی سوال کے جواب دے اندر عمر بن الخطاب کی نیکیاں زیادہ دسیاں گئے، میں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، مہر بلند ہو گئی، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ کر دیا گئے، اللہ کے پاک پیغمبر میرا خیال سی کہ تسی میرے ابو بکر صدیق اکبر کا نام لے کر کے کہو گے کہ ابو بکر کی نیکیاں ستارے نالوں زیادہ گئے، اس وقت تسی عمر کا نام لیا، میں خاموش ہو گئی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں یہ آگیا ہے کہ عمر دیاں نیکیاں ستارے نالوں زیادہ گئے، میں یہ نہیں آگیا کہ عمر دیاں نیکیاں سارے نالوں زیادہ گئے، اللہ اکبر، میں یہ نہیں آگیا کہ عمر دیاں نیکیاں سارے نالوں زیادہ گئے، عائشہ تیرے ابو بکر صدیق اکبر دی ہجرت والی رات والی نیکی ایک طرف ہوئے اور عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک طرف ہوئے، مگر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہجرت والی رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر، عائشہ تیرے ابو بکر صدیق اکبر کی ہجرت والی رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک والذین معه اشداء والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ اکبر، میرے محترم بھائی سیٹھ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تشریف فرما، والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نفر اللہ مرقدہ، نفر اللہ
تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کیتا گئے یا نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا گئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنایا گئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حسنات کو قبول فرما کر کے اللہ ذریعہ نجات اللہ اکبر جواب میں عرض کر رہا بھائی پڑھیا کرتے سر جس وقت جوش کے اندر جوش خطابت اس وقت قرآن کی خاص کر کے بالخصوص آج بھی تسی بیٹھتے ہوتے سرچ کرو گے یقین جانو گے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے معلوم نظر آن گے اللہ اکبر جس وقت قرآن پڑھنا فرمایا کرتے فرمایا
غازی صاحب تشریف لے کر کے آئے، حاجی رفیق صاحب تشریف لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا پیار اور محبت کو منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، گناہوں برکت عطا فرمائے۔ راضی بھی ہو گئے ہو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے نالوں بھی اور خوبصورت گلشن ہے، بڑھ گیا ہے، پہلے اپنے انداز کے اندر خوبصورت سی، بہت خوبصورت سی، ہن اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجی صاحبان جتنے بھی ہیں تعاون کرنے والے، اس مرکز کا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اللہ سب کا پیار محبت قبول و منظور فرمائے، اللہ اس گلشن کو آباد رکھے، حضرت مولانا عظیم اختر صاحب کی محنت اللہ قبول فرمائے، ڈاکٹر پروفیسر مسعود عالم صاحب اللہ تبارک